من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ مشرکین مکہ اور ان کی چند مروج رسوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی شے کے حرام یا حلال کرنے کا حق انسانوں کو نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ حکم فرمائیں کہ فلان چیز حلال ہے تو وہ حلال ہوگی، اور جس چیز کے بارے میں فرمائے یہ حرام ہے تو وہ حرام ہوگی، ممنوع ہوگی۔ مشرکین مکہ نے کچھ جانور جو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے اعتبار سے، دودھ پینے کے اعتبار سے حلال کیے تھے، ان کو اپنے اوپر حرام قرار دے کر اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمام جانور، کون سے جانور ہیں وہ؟ یہ اونٹوں کی قسمیں، وہاں عرب کے اندر اونٹ زیادہ ہوتے ہیں، گائیں بھینسیں یہ نہیں ہوتی، اور بکریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ خود قرآن کریم میں فرمایا، ما جعل اللہ من بحیرۃ، بحیرہ ایک اونٹنی ہے جس کا کان کاٹ ڈالتے تھے اور اس کا دودھ نہیں پیتے تھے، ان کو ان کی مورتیوں کے نام کر دیتے تھے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے ممنع نہیں ہے۔ ان کا دودھ پی سکتے ہیں، ان کو ذبح بھی کر سکتے ہیں، نہر بھی کر سکتے ہیں۔ اونٹوں میں نہر ہوتا ہے، دوسرے جانوروں میں ذبح ہوتا ہے۔ بحیرہ ایسے جانور کو کہتے ہیں۔ صائبہ جو کسی بھگوان کے نام کے اوپر سانڈ بنا کر چھوڑ دیا جائے اور وہ بھٹکتا پھرے اور اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ جانور بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اس کو حرام قرار دے دیا۔ وسیلہ اور حامی یہ بھی اونٹنیوں کی قسم ہے۔ وسیلہ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جو کئی مادہ بچے ایک کے بعد ایک جنے، بیچ میں نر نہ جنے، تو اس کو بتوں کے نام کے اوپر کر دیتے تھے اور اس کو چھیڑتے نہیں تھے، یہ مقدس مانا جاتا تھا۔
اور حامی وہ اونٹ جو کئی جفتیاں کر چکا ہو اور اس سے نسل چل چکی ہو، اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جانور ہمارے لیے اللہ نے حرام قرار دی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی جانور میں نے تمہارے لیے حرام نہیں کیا ہے، بلکہ بالکل حلال ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ذبح کر سکتے ہیں، اس کے گوشت سے، دودھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پاکیزہ حلال بنائی ہیں ان کو کھاؤ، اپنی طرف سے خامخواہ حرام قرار دے کر ممنوع مت بناؤ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ جب آدمی حلال اور طیب کھانا کھاتا ہے تو اس کے اندر انوار پیدا ہوتے ہیں، اور انوار اسے عبادت کی طرف لے جاتے ہیں، نیکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اچھے کھانے کے اچھے اثرات ہوں گے۔ حلال، پاکیزہ اور طیب کھانے کے اچھے اثرات ظاہر ہوں گے۔ جیسے کسی نے اپنی اولاد کا اچھا نام رکھا تو اچھا نام رکھنے کے انشاءاللہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اچھے اثرات جاری ہوں گے۔ اس لیے اپنی اولاد کے نام جو ہے نبیوں کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر رکھو، تاکہ بچوں کے اندر نیکیاں آئے، مزاج میں نیکی آئے، وہ ناموں کا اثر ان کے اندر سرایت کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم عبادت ہی کرنا چاہتے ہو تو حرام کھانا کھا کے عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حلال کھانا استعمال کیجئے اور اللہ کا شکر عبادتوں کی شکل میں بجا لائیے کہ اس نے تمہارے لیے جانوروں کو اور رزق کی بہت سی اقسام کو حلال قرار دے دیا۔ کون سے جانور اور کون سی چیزیں منع ہیں، اب اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتے ہیں۔ تمہارے لیے میتہ حرام ہے۔ اب ظالم مکے والوں نے میتہ کو اپنے اوپر حلال کر لیا تھا، اور وہ دلیل دیتے تھے کہ جس جانور کو ہم مار ڈالیں وہ حلال، اور جس جانور کو اللہ مار ڈالے وہ کیسے حرام ہو سکتا ہے، وہ تو اور حلال ہونا چاہیے۔ شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی۔ میتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو جانور اپنی موت مر گیا ہو، کسی نے مارا نہیں، مر گیا، تو یہ میتہ ہے، اور میتہ حرام ہے۔ جیسے ایک بکری ہے، اپنی موت مر گئی، مرغی ہے، مر گئی، اب اس کو کھانا حرام ہے۔ اس کے گوشت کے اندر خون سرایت اور پیوست ہو چکا، اس بنا پر اس کو نہیں کھایا جائے گا، یہ میتہ ہے۔ اگر کوئی آدمی زندہ شکار کر رہا تھا اور شکار کے دوران اس نے کوئی دھاردار آلہ کسی جانور کے پیر اور ران پر مارا اور وہ ران کٹ گئی اور اس کے ہاتھ میں آ گئی، تو یہ بھی میتہ کے حکم میں ہے، اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ ایک چیز میتہ ناجائز ہے، تم نے کیا چیزیں ناجائز کی؟ جو ہم نے حلال کی تھی وہ تم نے ناجائز کی، اور جو چیزیں ہم نے ناجائز کہی تھی اس کو تم نے حلال قرار دے دیا، جیسے میتہ۔ میتہ کے معنی مردار جانور۔ نمبر 2، والدم، دم کہتے ہیں خون کو، بہنے والا خون، دم مسفوح۔ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اور جو خون اندر سے بہتا ہوا نکلتا ہے وہ خون حرام ہے، اس کو نہیں پیا جائے گا اور اس کو استعمال میں نہیں لایا جائے گا، یہ حرام ہے۔
البتہ گوشت کے ساتھ لگا ہوا جو سرخ خون ہوتا ہے، جس کو ماں بہنیں دھونے کے وقت صاف کر ڈالتی ہیں، وہ پاک ہے، لیکن نظافت کے چونکہ خلاف ہے اس لیے اس کو دھوتے ہیں اور صاف کر لیتے ہیں۔ یہاں دم مطلقاً ذکر کیا ہے، اور دوسری جگہ وَالدَّمَ مَسْفُوحٌ، دم مسفوح یعنی بہنے والا خون حرام ہے۔ نمبر 3، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ گوشت یہ بڑا جز ہے جس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا تھا، اس کو حرام قرار دیا۔ تورات کے اندر بھی اس کو حرام قرار دیا، باقی آسمانی کتابوں کے اندر بھی خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا، اور خنزیر کے کسی بھی جز سے، کسی بھی پارٹ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، منع ہے، نجس العین ہے۔ اور خنزیر کیوں منع ہے؟ بکری کا گوشت جائز ہے، کیونکہ بکری کے اندر نرمی ہوتی ہے، مسکنت، عاجزی ہوتی ہے، تو اس کا جو گوشت کھائے گا اس کے اندر جو ہے انانیت پیدا نہیں ہوگی، گندگی مزاج میں نہیں آئے گی۔ اور خنزیر کے مزاج کے اندر دنات اور کمینگی، خساست ہے، اور یہ ناپاک چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ اس بنا پر نہ خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہیں، نہ اس کے کسی جز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور نہ اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انسان کا چمڑا بھی حرام ہے، اور خنزیر کا چمڑا بھی حرام ہے۔ انسان کا چمڑا اس کی عظمت کی وجہ سے اور احترام کی وجہ سے حرام ہے، اور خنزیر کا چمڑا نجس العین ہونے کی وجہ سے سراپا ناپاک ہے، اس لیے اس کو استعمال نہیں کریں گے، اور اس کے کسی بھی جز سے فائدہ اٹھانا منع ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، غیر اللہ کے نام کے اوپر کوئی جانور ذبح کیا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ پہلی بات، جب جانور ذبح کریں گے تو اللہ کے نام سے ذبح کریں گے، یہ جانور حلال ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ماکول اللحم، یعنی شریعت نے جس کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے اس کو ماکول اللحم کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جانور جو ماکول اللحم ہے اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا۔ قصاب جو ذبح کرتے ہیں ان کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بھول گیا نام لینا، یہ تو یاد تھا کہ مجھے بسم اللہ پڑھنا ہے لیکن ذبح کرتے وقت ذہن سے نکل گیا، تو یہ جانور کا استعمال جائز، اس کا گوشت کھا سکتے۔ لیکن یاد ہے اور جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا تو یہ جانور میتہ کے حکم میں ہے، حرام ہے، اس کے گوشت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے کھانا بھی منع ہے، جیسے قبر کے اوپر ملیدہ چڑھایا ہے اس کو تقسیم کر رہے ہیں، نہیں کھایا جائے گا۔ خواجہ خضر کی ناؤ کے اندر کھیر رکھی ہے، نہیں کھائی جائے گی۔ بکرا غیر اللہ کے نام کا، عبد القادر جیلانی کے نام کا ذبح کیا، نہیں کھایا جائے گا، میتہ کے حکم میں ہے۔
ہاں ذبح کرتے وقت توبہ کر لے اپنے غلط عقیدے سے، اور پھر یوں کہے کہ نہیں میرا وہ غلط عقیدہ تھا، میں اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، تو اب اس کا استعمال جائز۔ اب کبھی کبھی انسان ایسی پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ وہ مضطر اور پریشان ہوتا ہے، اس کے پاس کھانے کو اور زندگی بچانے کو کچھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جنگل میں چلا گیا ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، مردار گوشت مل گیا، یہاں تک کہ خنزیر کا گوشت مل گیا، تو اگر اس کی نیت خراب نہیں ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے اور وہ زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے، بچانا چاہیے، بچانے کی نیت سے بقدر ضرورت کھا لیا جس سے جان بچ جائے، تو یہ حالت اضطرار کے اندر جائز ہے۔ اتنا بھوکا ہے کہ اب نہ کھایا تو جان نکل جائے گی، تو اس کے لیے شراب کا ایک گھونٹ پینا جائز ہے۔ شریعت کی سہولتیں دیکھیے، گوشت میتا مردہ تھا، لیکن جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چیز دستیاب ہی نہیں ہے، تو اتنی مقدار میں کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ اب یہ کوانٹیٹی جو کھائے گا اس میں یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ بس اتنی ہی کوانٹیٹی سے میری جان بچے گی، تو اگر زیادہ آگے پیچھے کھانے میں آ گیا تو وہ معاف کے درجے میں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چوری کرنے والا، ڈاکو اور اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام، ان کو یہ رخصت نہیں ملے گی، اور حنفیہ کہتے ہیں رخصت مل جائے گی۔ رخصت الگ چیز ہے، اس کا گناہ الگ چیز ہے، گناہ کا اسے وزر ہوگا اور پکڑ اس کی اپنی جگہ ہوگی، لیکن رخصت اس کو کھانے کی حاصل رہی۔ کتنا اچھے مسائل اللہ نے بیان فرمائے۔ جو جانور انہوں نے حرام قرار دے دیے تھے، اللہ نے فرمایا وہ بھی سب حلال ہے، اور جو میں بیان کرتا ہوں وہ حرام ہے۔ حرام میں میتا یعنی مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر چڑھے ہوئے جانور کا گوشت، یا چڑھاوا، جیسے کہ بتوں کے نام کے اوپر پرساد دیا جاتا ہے، وہ پرساد ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام کا ہے، اس بنا پر وہ پرساد ہم سے نہیں کھایا جا سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت فرمانے والے اور بڑے رحم فرمانے والے ہیں کہ انہوں نے تمہارے لیے حلال چیزوں کی فہرست بھی بیان کی، پاکیزہ چیزوں کو حلال بھی کیا، اور حرام چیزوں کو بھی تمہارے سامنے کھول کر بیان کیا۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں ان لوگوں کے جو اللہ کے احکام پر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے آسمانی کتاب تورات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی پیشینگوئیاں ان کو چھپا دیا، انجیل کے اندر بھی حضور کے آنے کی بشارت ہے فارقلیت کے نام سے، اور ہندو گرنتھوں کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور یہودیوں کی کتاب تورات میں بھی حضور کی صفات بیان کی گئی ہیں، لیکن یہودی علماء اپنی کرسی چلی نہ جائے
اس بنا پر حضور کی صفات کو گول مول کر دیتے تھے اور حضور کی تشریف آوری کی جو پیشنگوئیاں تھیں وہ پیشنگوئیوں کو چھپا دیتے تھے دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، اپنی جاہ و منزلت کے لیے، اپنی کرسی کے لیے کہ میری کرسی چلی جائے گی، لوگ ان کے پاس چلے جائیں گے، عزت ان کی بڑھ جائے گی اور علماء یہود کی عزت کم ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگ جو رشوتیں کھا کر، مالداروں کی رشوتیں کھا کر فتوے دیتے ہیں غلط شلط، ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتے ہیں، بھائی یہ بڑی ذمہ داری ہے علماء کی کہ وہ جو بیان کریں کتاب اللہ کی روشنی میں بیان کریں، احادیث رسول اللہ کی روشنی میں بیان کریں، اور کسی مالدار کے مال سے اور کسی کی جاہ سے اور کسی کی منزلت سے اور کسی کے مرتبے اور مقام سے مرعوب نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام من وعن جیسے نازل ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، لوگوں سے نہ دبیں، حکمرانوں سے نہ ڈریں، حاکموں کے خلاف بھی اگر گواہی دینے کی بات آئے تو بہت سے بہت کیا کر ڈالے گا، وہ شہید کر ڈالے گا، شہادت منظور کر لینا، لیکن غلط بات نہ کہنا، سچا اور حق والا مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے، رشوتیں لے لیتے ہیں اور لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے ہیں، وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ یہ مال چند دن کا ہے، تھوڑے دن اچھا لگے گا، پھر جب نتیجہ بھگتنے کا موقع آئے گا تو پتہ چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پیسہ تمہارے لیے جہنم کا انگارہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں تو تم کو سزا ملے گی جو ملے گی، اور اگر نہ ملی تو آخرت میں بڑی سزائیں ہیں۔ وہ سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ۔ ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی کتاب میں گڑبڑ کر دی، اللہ کے احکام کے اندر گڑبڑ کر دی، ایسے لوگوں کو دیدار ربانی سے محروم رکھا جائے گا۔ قیامت میں اور آخرت میں اللہ کا دیدار ہونے والا ہے۔ دیدار ایمان والوں کو ہوگا، اور جنہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا انہیں اللہ اپنے دیدار سے نوازیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کا دیدار حضور کیسے ہوگا؟ دنیا میں کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے ہٹو بچو صدائیں، راستے بند، گاڑیاں بند، روڈ بند، اس کو دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو الیکٹ کر کے ہم نے ہی بھیجا تھا، لیکن اس کا چہرہ دیکھنے کو لوگ ترس جاتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ تو بہت بڑی ذات ہے، پوری کائنات ایک ساتھ جب دیکھے گی تو بڑا ہجوم ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، مثال اتنی اچھی بیان کی کہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جیسے 14ویں رات کو چاند چمکتا ہے اور پوری دنیا دیکھتی ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی ہجوم نہیں ہوتا، ہر آدمی چاند کے دیدار سے استفادہ کرتا ہے، اس کی روشنی کو دیکھتا ہے۔ جیسے چاند کے دیکھنے میں ہجوم کو محسوس نہیں کرتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایمان والوں کو
اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے، اور آخرت میں جنت کی نعمتوں کے علاوہ جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ دیدار ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے گڑبڑیاں کی، اللہ کے احکام میں فرمایا تم میرے دیدار سے بھی محروم رہو گے، اور اللہ تعالیٰ کلام بھی فرمائیں گے ایمان والوں کے ساتھ، لیکن ان لوگوں کے ساتھ کلام بھی نہیں کریں گے، اور ان کو گناہوں میں لتھڑا ہوا رکھیں گے، اور گناہوں سے بھی ان کو پاک نہیں کریں گے، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو چن لیا ہے ہدایت کے مقابلے میں۔ کاش کہ حضور کے لائے ہوئے دین کو قبول کرتے، مان لیتے یہود بھی اور مشرکین مکہ بھی، لیکن انہوں نے حضور سے حسد کرتے ہوئے دشمنی میں نہ بتوں کو چھوڑا، نہ یہودیوں نے اپنی غلط کاریوں کو چھوڑا، اور کتاب کے اندر جو گڑبڑیں کرنی تھی اس کے اندر بھی برابر منہمک رہے اور لوگوں کو دین سے روکتے رہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی، مشرکین مکہ حضور کی طرف لوگوں کو آنے نہیں دیتے تھے۔ ابو لہب حضور آگے دعوت دیتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ کے بندو اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے بندو اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے نبی دنیا میں آتا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نبی دنیا میں آتا ہے، اور وہ گھر گھر دروازوں پر دستک دے کر دین کی دعوت دیتا ہے، وہ بازاروں میں دعوت دیتا ہے، وہ مندروں میں جا کے دعوت دیتا ہے، وہ گرجا گھروں میں جا کر دعوت دیتا ہے، وہ دشمنوں میں جا کے دعوت دیتا ہے، وہ اپنوں میں جا کے دعوت دیتا ہے۔ تو حضور بھی دعوت دیتے تھے، پیچھے ابو لہب آپ کے اوپر مٹی اڑاتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ آدمی دیوانہ ہے، اس کی بات مت سننا، لیکن حضور پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ چچا تھا لیکن دشمن تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے گمراہیوں کو لے لیا اور ہدایت کی باتوں کو چھوڑ دیا اور مغفرت کو چھوڑ کر عذاب والے راستے کو اختیار کیا، عجیب مزاج ہے ان کا کہ یہ جہنم کو پسند کرتے ہیں جنت کے مقابلے میں، اللہ کی ناراضگی کو پسند کرتے ہیں اللہ کی رضا کے مقابلے میں۔ اگر ان کا یہی سلسلہ رہا تو بہت دور کی گمراہی کے اندر جا کر یہ لوگ مبتلا ہوں گے اور منہمک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے سخت عذاب سے دوچار ہوں گے، اور دنیا میں بھی ان کا انجام انتہائی طور پر برا ہوگا۔ مشرکین مکہ نے مات کھائی اور اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا، اور سب کے سر جو اب تک دشمنیاں کر رہے تھے نیچے ہو کر رہ گئے، اور یہودیوں کو جزیہ اور ٹیکس دینا پڑا، جلا وطن ہونا پڑا، اور بنو قریظہ کے جوانوں کو قتل ہونا پڑا۔ تو دنیا میں بھی اپنی ہٹ دھرمی کی سزا انہوں نے پائی، اور آخرت کی سزا اس سے بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔
اب تو رہے بس دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 2 منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ تھوڑی دیر نہایت خاموشی کے ساتھ سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکا کر ایک ہی تصور کریں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔
تو آیا بحر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے، تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ جب مراقبہ کریں تو یہ سوچیں کہ آج کہا گیا اور میں نے آنکھیں بند کی، آج کہا گیا میں نے جسم کو سکون پذیر کر دیا، ایک دن ایسا آئے گا کہ جسم سے اختیار ختم ہو جائے گا، میں بے اختیار ہو جاؤں گا۔ نہ چل سکوں گا، نہ ہل سکوں گا، لوگ اٹھائیں گے لے جائیں گے، نہلائیں گے دہلائیں گے، کفنائیں گے دفنائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا نور صدورنا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں 100% نماز پڑھنے والا اور 100% دین پر چلنے والا اور تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما، نیکیوں کا عشق عطا فرما، ہماری زبان کو ذاکر بنا دے، ہمارے دل کو شاکر بنا دے، ہمارے جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں وہ گھریلو پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جن کے جسموں میں بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والے بندے اور بندیوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما جس میں ماں بہنیں بھی تشریف رکھتی ہیں۔ اے اللہ ان کی منگتائیں اور ان کی حاجتیں بھی پوری فرما، غیب سے حاجت روائی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جمع ہونا قبول فرما، ہمیں قرآن کریم کی فہم نصیب فرما، اس کی تلاوت کا شوق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔